السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ هذا بیان للناس وهدى وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العلی العظیم۔ حیات انسانی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں اور ضابطے، جن کا نام قرآنی نام سنن الہی ہے، سنت اللہ یا سنن اللہ۔ ہدایت بشر کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے قانون بنائے ہیں۔ ایک قسم ان قوانین کی ہے جن کو اپنا کر اور ان کی پیروی کر کے ان پر چل کر انسان دنیا میں سرفراز ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے اور نجات پاتا ہے، اور آخرت میں بھی انہی قوانین کی پیروی کی وجہ سے نجات پاتا ہے۔ دوسری قسم الہی قوانین کی وہ ہے کہ اگر انسان ان راہوں پر چلے، غلط راہوں پر چلے اور ہلاکت کی راہوں پر چلے، نابود ہو جاتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، وہ آخرت میں جہنمی بن جاتا ہے۔ دو قسم کے قانون اللہ نے اس لیے انسان کے لیے بنائے ہیں چونکہ انسان صاحب اختیار ہے، ارادہ اور اختیار رکھتا ہے، اسے اختیار کا حق ہے، چناؤ کا حق ہے۔ جن مخلوقات کو اللہ نے ارادہ نہیں دیا اور اختیار نہیں دیا، ان کے لیے ایک قسم ہے قوانین کی، دو قسم نہیں ہیں۔ لیکن با ارادہ و با اختیار مخلوق، اگر اس کے لیے دو قسم کے قوانین نہ بنائے جائیں، اس کے ارادے کی نفی ہو جاتی ہے، اس کے اختیار کی نفی ہوتی ہے اگر اس کے لیے دو طرح کے قوانین نہ ہوں۔ انسان کے لیے دو طرح کے قوانین ہیں، انہیں سنن الہی یا الہی ضابطے کہتے ہیں، جن میں ایک قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان کی کامیابی و نجات فلاحت میں ہے، فلاح میں ہے۔ فلاح، اس کو قرآن کریم نے مختلف صورتوں میں ذکر کیا ہے، اور مومنین کو مفلحون کہا ہے۔ مفلحون بنے اور مفلحون کے مقام تک پہنچے مومنین، فلاح تک پہنچے مومن۔ فلاحت کھیتی باڑی کو کہتے ہیں۔ کھیتی باڑی جس طرح ظاہراً زمین پہ کی جاتی ہے کہ پہلے زمین ہموار کی جاتی ہے، ہموار زمین میں بیج کاشت کیا جاتا ہے، وہ بیج زمین سے اگتا ہے زمین کی زرخیزی کی وجہ سے، اور اگی ہوئی فصل کو باغبان اور کسان پرورش دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے اس کی، اور جب وہ تیار ہو جاتی ہے اس کا محصول کاٹتا ہے۔ اس پورے عمل کو اردو میں کھیتی باڑی کہتے ہیں، فارسی میں کشاورزی کہتے ہیں یا کشت و کار کہتے ہیں، اور اردو میں کھیتی باڑی کہتے ہیں۔ عربی میں اس کو فلاحت کہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس کا زمین تیار کرنا، دوسرا مرحلہ تیار زمین میں بیج ڈالنا، تیسرا مرحلہ بیج کا اگنا، چوتھا مرحلہ اس بیج کی پرورش، رشد، اور آخری مرحلہ جب فصل پک کے تیار ہو جائے اسے حاصل کرنا اور کاٹنا اور ذخیرہ کرنا۔
انسان کی ہدایت کا قانون بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مقرر کیا ہے جیسے کھیتی باڑی کا قانون ہے. شباہت ہے دونوں کے اندر کہ پہلے انسان کے لیے ہدایت الہی کے لیے انسان کی سرزمین آمادہ کی جائے، انسان کی قلبی سرزمین، روح انسان، نفس انسان، ذہن انسان، فہم انسان تیار کی جائے تاکہ ہدایت پانے کے قابل ہو جائے، ہموار ہو، خاشع ہو، خاضع ہو، نرم ہو. دوسرا مرحلہ ہدایت کا بیج کاشت کرنا ہے انسان کے وجود میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور مختلف حیات کے پہلوؤں سے انسان کو ہدایت دینا ہے، ہدایت اس تک پہنچانا ہے. تیسرا مرحلہ اس ہدایت کا انسان کے اندر جا کر رشد کرنا ہے، پھوٹنا ہے، مر نہ جائے، ہدایت کا بیج مر نہ جائے انسان کے اندر، بلکہ انسان کے ذہن و دل کی زرخیزی اس بیج کو اگائے، پھوٹے، اسے کونپل نکلے اور پودا نکلے. پھر اس کی پرورش ہے، اگی ہوئی فصل کی پرورش ہے، شخصیت انسان کی پرورش ہے ہدایت کے مطابق، اور اگی ہوئی فصل کے اوپر پھر پھل لگنا ہے، حاصل و محصول اس فصل سے، کھیتی سے انسان نے حاصل کرنا ہے، اور وہ ہے مکمل طور پر الہی حیات، الہی نظام زندگی کے ہر شعبے کے لیے. گھریلو نظام الہی نظام ہو، سیاسی نظام الہی نظام ہو، تعلیمی نظام الہی نظام ہو، عدلیہ کا نظام الہی نظام ہو، معاشرتی نظام الہی نظام ہو، معیشتی نظام الہی نظام ہو. یہ محصول دنیاوی ہے اس کھیتی کا، ہدایت کا، اور نجات جہنم سے، بہشت اور لقاء اللہ، یہ اس کا اخروی فصل کا محصول ہے اور پھل ہے. یہ انسان نے حاصل کرنا ہے، اور اسی تقاضوں کو انسان نے پہنچنا ہے. اگر انسان یہ کام کرے، زمین تیار کر کے ہدایت کی کاشت کرے، پھر اس ہدایت کو اگائے، اس کی پرورش کرے، اور پھر اس سے فصل کاٹے، اسے کہتے ہیں مفلح. مومن ہو جائیں گے مفلحون، اولئک هم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت پر ہوں گے اور مفلحین میں سے ہوں گے. اگر مفلح نہ بنے، یہ کام نہ کرے انسان، زمین تیار نہ کرے، بیج کاشت نہ کرے، اس کی پرورش نہ کرے، اور محصول اپنا نہ کاٹے، بلکہ فقیر اور گدھا بن کر، محتاج بن کر دوسروں کے محصول کے پاس چلا جائے. جس طرح کسان جب فصل کاٹتے ہیں تو فقیروں کا ایک ٹولہ ان کے گرد جمع ہو جاتا ہے. اس دن، جس دن وہ فصل کاٹتے ہیں یا جس دن فصل کا محصول حاصل کرتے ہیں، اس دن ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ مانگنے والے گدھا بھی موجود ہوتے ہیں. ان کی کھیتی ہے اور اتنے مالک محصول کے نہیں ہوتے جتنے گدھا مانگنے والے آ جاتے ہیں ان کے پاس. ان کو مفلسون کہتے ہیں، قرآن ان کو خاسرون کہتا ہے، وحالکون. یہ خسارے میں قوم ہے، مفلس قوم ہے اور ہلاک قوم ہے. یہ ہم آج اگر دیکھیں تو مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ جنہیں قرآن نے ہدف دیا تھا کہ مفلح بننا ہے تم نے، اولئک هم المفلحون، راہ فلاح بتایا ہے، یہ افلاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں. مسلمان دوسری اقوام کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری اقوام نے اپنا نظام بنایا ہے، سوسائٹی بنائی ہے، سسٹم بنایا ہے، اور عین وہی منظر نظر آتا ہے کہ ایک کسان نے فصل اگائی ہے اور اب فصل کاٹ کے اور اس کو محصول لے رہا ہے، لیکن جرمٹ ہے گدھاؤں کا، اور وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے ہاں اس سے مانگ رہے ہیں. اور وہ کسی کے ہاتھ پہ کوئی چند کلو گندم رکھتا ہے، کسی کے ہاتھ پہ چند پاؤ، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ملا ہے. آج مسلمان دنیا میں اس طرح سے سرگردان ہیں. تمام دنیا میں مسلمان ہر ملک کے اندر دوسروں کا محصول کھانے پہنچ گئے ہیں.
خود فلاحت نہیں کی، دوسروں کی کھیتی باڑی انہیں پتہ ہے کہ اس کسان نے، اس زمیندار نے کاشت کیا ہوا ہے، ایک دن اس نے کاٹنا ہے، اور جب محصول کا وقت آئے گا تو میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا مانگنے کے لیے۔ ایک قوم جس کے پاس اپنا تعلیمی نظام نہ ہو اور مکمل طور پر ابتدائی تعلیم سے لے کر انتہائی تعلیم تک دوسروں کے کھلیانوں میں جا کر اپنے بچوں کو پڑھائے اور باہر سے مانگے ہوئے نظام تعلیم میں اپنے بچوں کو پڑھائے، یہ مفلس قوم ہے، مفلح نہیں ہے یہ قوم۔ قرآن یہ راستہ بتاتا ہے کہ تم مفلحون ہو، دوسرے آئیں تمہارے پاس مدد امداد کے لیے، مانگنے کے لیے۔ لیکن آج صورتحال اس کے بالکل الٹ ہے، چونکہ قرآن کی پیروی نہیں کرتے ہم، قرآن کو کتاب ہدایت نہیں مانتے، کتاب ثواب مانتے ہیں، کتاب تقدس مانتے ہیں، کتاب مقدس مانتے ہیں، پڑھے بغیر اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی طرف پشت نہیں کرتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، پشت نہیں کرتے کہ بے احترامی نہ ہو جائے، اور ہاتھ نہیں لگاتے کہ وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ اگر قرآن کی ہدایت کا نظام اپنایا ہوتا، آج الٹ ہوتا، مسلمان یونیورسٹیوں میں مغربی لوگ آ کے پڑھ رہے ہوتے اور مسلمان مدرسوں میں دوسرے آ کر پڑھ رہے ہوتے۔ الٹ کام یہ ہوا ہے کہ مسلمان گدھا بن گیا ہے، مفلس بن گیا ہے اور محتاج ہو گیا ہے دوسروں کا۔ فلاح کے لیے قرآن کریم نے پورا نظام ذکر کیا ہے کہ فلاح کا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے، چونکہ فلاح زمین آمادہ کرنا، اپنے ذہنوں کو آمادہ کرنا، ہدایت پانے کے لیے یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اکثریت یہیں پر سنگلاخ و بنجر ثابت ہوتے ہیں، ان پر ہدایت کی بارش ہوتی ہے لیکن ہدایت کی باران سے وہ نصیب کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کا تیار نہیں ہوتے، آمادہ نہیں ہوتے ہدایت پانے کے لیے۔ پہلا مرحلہ ایمان ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن نے ایک ایک کر کے اس کی تفسیر و تشریح کی ہے۔ ان آیات کو ہم پڑھ رہے تھے جن کے اندر نظام فلاح، سنت فلاحت ذکر کی گئی ہے، جس میں ایک آیت سورہ مبارکہ جمعہ میں ہے، سورہ جمعہ آیت 10 میں۔ سورہ جمعہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے ایک خصوصی اہتمام کیا ہے کہ مومنین، مسلمین روز جمعہ اجتماع کریں۔ جمعہ جماعت سے ہے، جم سے ہے، اکٹھا ہونا۔ روز جمعہ یعنی اکٹھا ہونے کا دن، جم ہونے کا دن، جماعت تشکیل دینے کا دن۔ اس دن جمع ہوں، اکٹھے ہوں، اور جملہ امور میں سے ایک نماز جماعت ہے، اور نماز جماعت میں خطیب جماعت و خطیب جمعہ مومنین کی، مسلمین کی رہنمائی کرے کہ یہ عہدہ امام مسلمین کے لیے ہے، امامت جمعہ کا عہدہ، یا خود امام مسلمین اقامہ نماز جمعہ کرے یا اس کا مقرر کردہ نمائندہ اقامہ نماز جمعہ کرے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو دعوت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فلاح کی آیات میں آپ نے مشاہدہ کیا ہے جو آیات پہلے پڑھی ہیں کہ تمام خطاب مومنون کو ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومن ہو گئے ہو۔ ایمان قبول کرنے کے بعد، اعتقاد بنا لینے کے بعد یہیں پہ ماجرا ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اب تمہیں مومن مفلح بننا ہے، نہ کہ مومن مفلس۔ مفلح مومن بننا ہے، فلاح یافتہ مومن بننا ہے۔ فلاحت شروع کرو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تمہارے لیے ایک فریضہ یہ ہے کہ جب روز جمعہ تمہیں ندا دی جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، ندا دی جائے، آواز دی جائے آپ کو روز جمعہ، نماز جمعہ کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو آپ
جلدی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ذکر خدا کی طرف آ جاؤ۔ وذر البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، آپ لین دین چھوڑ دو، آپ دکانیں بند کر دو، مارکیٹیں بند کر دو، منڈیاں بند کر دو، اور ذکر خدا کی طرف دوڑے ہوئے آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ کل خیر کا معنی کیا تھا، ذالکم خیر لکم، یہ خیر ہے تمہارے لیے، یہ ضرورت ہے اصل تمہاری، جیسے تمہاری اساسی وجودی ضرورت امت کی پوری ہوتی ہے، وہ یہ مطلب ہے کہ تم لین دین چھوڑ کر فوراً ذکر خدا کی طرف آ جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز پوری ہو جائے، تمام ہو جائے، اس کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ، یعنی مسجد کو چھوڑو اور نکل جاؤ مسجد سے، زمین کے اندر منتشر ہو جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور طلب کرو فضل الہی کو۔ ابتغاء طلب کرنے کو کہتے ہیں، جستجو کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو فضل خداوند تبارک و تعالی، اللہ کے فضل کی تلاش کرو، رزق کی تلاش کرو، کوشش کرو، اور دیگر اپنے فرائض و ذمہ داریاں ان کو ادا کرو تاکہ فضل الہی تمہیں نصیب ہو جائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن یہ نہ ہو کہ مسجد سے نکل کر، نماز سے نکل کر پھر اپنے معمولات زندگی میں غرق ہو جاؤ اور خدا کو بھول جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ، مفلح بن جاؤ۔ ذکر خدا ایک تفسیر ذکر خدا کی صوفیانہ تفسیر ہے جو عموماً سب کے پاس ہے۔ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام حفظ کر لیں، یا وہ نام جو یاد ہیں، کہ عموماً اللہ اس میں شریف اللہ، یہ سب کو یاد ہے۔ تسبیح لے کر اسی کو یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرنا شروع کر دیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ ذکر ہے، زبان سے یا اللہ کہنا، یا رحمان کہنا، یا رحیم، اسے ہم ذکر سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر خدا ہے۔ یا بعض اس سے ذرا آگے مطلب بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ دل میں یاد رکھنا اللہ کی، یہ ذکر ہے، چونکہ ذکر یاد کو کہتے ہیں۔ دل میں یاد رکھنا یہ ذکر ہے۔ جیسے ابھی یہ دوستان جوانان جو کارگاہ میں آئے ہیں، بظاہر ابھی یہاں مدرسے میں یا درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دل میں گھر کی یاد ہے، ان کو گھر کے بھائی بہن، ماں باپ ان کو یاد آ رہے ہیں، دل میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ دل میں کسی کی یاد، یہ ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یعنی دل میں خدا کو کثرت سے یاد رکھو، یا زبان سے ذکر خدا کرو، یا پھر دل میں خدا کی یاد رکھو۔ لیکن خوب آیا اگر انسان صبح و شام بیٹھ کے یا اللہ کرتا رہے، مفلح بن جاتا ہے، فلاحت ہے، کھیتی باڑی ہے، یہ زراعت ہے۔ اگر ایک انسان گھر میں یا مسجد میں یا کسی مقدس جگہ پر بیٹھ کر صبح و شام یا اللہ یا رحمان یہ سب شروع کرتا رہے، فلاحت نہیں ہوتی، یہ تو کھیتی باڑی نہیں ہے، یہ تذکرہ ہے، اچھا نام ہے اللہ کا زبان پہ جاری کرنا، ثواب ہے اس کا، لیکن فلاحت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم دل میں یاد خدا لے کے بیٹھے رہیں، آپ لیٹ جائیں جا کے اور دل میں خدا کو یاد رکھیں، جس طرح نماز میں گھر یاد آتا ہے، کام میں بھی گھر یاد آ جاتا ہے، انسان جہاں پر بھی ہو گھر کی یاد رہتی ہے، وہ گھر کی یاد ہمیشہ ذہن میں رہنے سے انسان فلاح پا جاتا ہے، کہ ذہن میں ایک تصور ہمارے ہمیشہ رہے، نکلے ہی نہیں ذہن سے، چونکہ بعض چیزیں ہمیشہ انسان کے ذہن پر سوار رہتی ہیں، ذہن سے نہیں نکلتی۔ اللہ کا ذکر اس طرح نام خدا ہمارے ذہنوں پہ آ جائے، ہم جہاں بھی جائیں یاد خدا دل میں ہو۔ آیا یہ فلاحت ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے یہ کہ انسان کے ذہن کے اندر، دل کے اندر یاد خدا ہو، لیکن ذکر خدا
کثیرن وذکروا کثیرن لعلکم تفلحون۔ اللہ کے ذکر سے، یاد خدا سے فلاحت، نجات، کامیابی کیسے نصیب ہوتی ہے انسان کو؟ عام طبقہ یہ عامل نجومی بتاتے ہیں کہ اگر آپ 1000 دفعہ یا اللہ کہیں تو کوئی جن آپ کی مدد کو پہنچائے گا، کوئی دیو آپ کی مدد کو پہنچائے گا، کوئی عفریت، کوئی بھوت آپ کے قبضے میں آ جائے گا۔ جس طرح کرتے ہیں یہ کام، اتنی دفعہ ذکر پڑھا اور پھر ان کو کوئی کرامت نصیب ہو گئی۔ آپ امتحان پاس کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ چند ذکر پڑھتے ہیں اور پھر آپ سے پیسے لے کے آپ کو کہتے ہیں آپ امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ ذکر خدا کرنے سے کرامتیں پیدا ہوتی ہیں، اس طرح نفس کے اندر وہ ممکن ہوں، لیکن وہ ذکر خدا جس سے فلاحت کا فریضہ ادا ہوتا ہے، فلاحت جس سے ہوتی ہے، مفلح انسان بنتا ہے، اس ذکر سے مراد یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف رہے، دھیان اللہ کی طرف رہے، رخ آپ کا اللہ کی طرف رہے۔ ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے جب ہم کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور خدا سے ہٹ کر دوسرے اسباب کی طرف چلی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی انسان بیمار ہو، ذکر کو سمجھنے کا، یہاں اس مثال کے اندر غور کریں گے تو آپ کو معنی ذکر کا سمجھ میں آئے گا، جس ذکر سے فلاح ملتی ہے انسان کو۔ جو شخص بیمار ہے اس کی توجہ اپنی بیماری کی طرف ہے، اور بیماری کی وجہ سے اس کی توجہ ڈاکٹر کی طرف ہے، علاج کی طرف ہے، دوا کی طرف ہے، ایک مناسب ہاسپٹل کی طرف ہے کہ میں کہاں جاؤں جہاں سے مجھے شفا ملے، میں کس ڈاکٹر سے علاج کرواؤں تاکہ مجھے شفا ملے، میں کیا دوا استعمال کروں تاکہ مجھے شفا ملے۔ مریض کا ہم و غم و توجہ، ساری دھیان، رخ علاج، دوا اور اسپتال کی طرف ہوتا ہے۔ اگر یہ مریض جب مریض ہے اور یہ شادی کی تیاریاں کر رہا ہو، یہ سفر کی تیاریاں کر رہا ہو، یہ مریض کسی اور کرکٹ کی تیاریاں کر رہا ہو، میچ کی تیاریاں کر رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کی طرف متوجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، یہ علاج نہیں پا سکتا، یہ شفا نہیں پا سکتا، چونکہ بیماری جس توجہ کی متقاضی ہے، بیماری جو توجہ مانگتی ہے، یہ ادھر توجہ کر ہی نہیں رہا، بیماری کے دنوں میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہے۔ مثلا اگر ایک امتحان میں مصروف طالب علم کو، یا جس کا امتحان آنے والا ہے، اسے یہ کہا جائے کہ آپ دھیان دو، توجہ دو امتحان کی طرف، تو وہ بیٹھ کے شروع ہو جائے امتحان 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 امتحان، کامیاب ہو جائے گا امتحان میں؟ یا دل میں جدھر بھی جائے کام کوئی اور کرے، مصروفیت، مثلا کرکٹ کھیل رہا ہے اور ہر گیند پہ یہ دوستوں کو کہتے ہو بھائی میرا امتحان آنے والا ہے، ہر بلہ مار کے پھر کہتے ہیں بھائی میرا امتحان آنے والا ہے، تو اس ذکر سے، اس تذکرے سے پاس ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ذہن میں تصور امتحان کا رکھ لے یا زبان سے امتحان کی رٹ لگائے، یہ فلاح نہیں پا سکتا، یہ طالب علم نہیں امتحان پاس کر سکتا۔ امتحان کے دنوں میں بڑے نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی امتحان کی طرف توجہ دو، کتاب کی طرف دھیان دو، کتاب دھیان دو، یعنی اپنا سارا وقت کتاب کے ساتھ گزارو، کتاب پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں، کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرو، قاری کتاب بنو، پڑھو اس کو، سمجھو اس کو، یہ ذکر کتاب ہے، دھیان دینا، توجہ دینا۔ اور وہی امتحانوں میں فلاح پاتے ہیں جو کتاب کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کتاب کی طرف دھیان دیتے ہیں، کتاب کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور کتاب سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، یہ امتحانوں میں فلاح پاتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو اسباب دے دیے، زندگی کے وسائل تمام اعلیٰ سطح پر آپ کو دے دیے ہیں، لیکن آپ کو اللہ سے اپنا تعلق مسلسل قائم رکھنا ہے۔ ذکر خدا کثرت کے ساتھ، یعنی تعلق اللہ کے ساتھ، توجہ خدا کے اوپر، رابطہ اللہ سے رکھنا ہے آپ نے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس لیے کہ اس محصول میں، اس کھیتی باڑی میں کچھ اسباب ظاہری و مادی تمہارے لیے ہیں،
ورنہ سارے اسباب تمہارے اختیار میں نہیں ہیں تمہاری فلاح کے. جیسے سورہ واقعہ میں حرث و زر کا ذکر ہے. حرث بھی کھیتی باڑی ہے اور زر بھی کھیتی باڑی ہے. حرث زمین کو نرم کرنا ہے اور نرم کر کے اس کے اندر بیج دفن کرنا، دبانا، اس کو حرث کہتے ہیں عربی میں. زر زمین کے اندر دبے ہوئے بیج کو اگانا، اس سے پودا نکالنا، کومپل نکالنا، اسے زر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں پوچھا ہے کسانوں سے، زمینداروں سے، انسانوں سے، افرأیتم ما تحرثون، کیا رائے ہے تمہاری، کیا کہتے ہو تم اس شے کے بارے میں جو تم نے حرث کی ہے، یعنی زمین ہموار کر کے بیج تم نے کاشت کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، حرث جو تم نے کی ہے، زمین تیار کر کے بیج کاشت کیا ہے، اس کو اگائے گا کون؟ زر کون کرے گا؟ زراعت کون کرے گا؟ اس بیج سے پودا کون نکالے گا؟ آیا تم نے نکالنا ہے یا ہم نے نکالنا ہے؟ خوب ظاہر ہے کسان زمین کے نیچے نہیں جاتا اور جا کر دانے کو کھول کے اس میں سے پودا نہیں نکالتا، اگا نہیں سکتا، زمین سے باہر نہیں لا سکتا. کسان کے حوالے زمین کی گئی ہے، کسان کے حوالے زمین کو ہموار کرنا کیا گیا ہے. کسان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بیج کاشت کرو اور پانی دو، کھاد دو، بس. لیکن اگنے کے لیے یہ عمل کافی نہیں ہے، چونکہ اگانے والا خدا ہے، اللہ نے اگانا ہے پودے کو. نحن الزارعون، زر ہم نے کرنی ہے. اب آپ نے مطالعہ کر لیا، کالج میں چلے گئے، یونیورسٹی میں چلے گئے، مدرسے میں چلے گئے، کتاب پڑھ لی آپ نے. پڑھنے کے بعد آپ کو عالم کس نے بنانا ہے؟ ان لفظوں سے علم، ان کتابوں سے علم آپ کے ذہن میں کس نے منتقل کرنا ہے؟ علم کی نورانیت آپ کے اندر کس نے پیدا کرنی ہے؟ یہ تو آپ نہیں کر سکتے. بس ظاہری اسباب اگر آپ مہیا کر لیں، فراہم کر لیں اور خدا کو بھول جائیں، فلاحت ناکام ہے تمہاری. یہ فلاح نہیں ہے. فلاحت، کامیاب یہ ہے کہ آپ اصل جس کے اختیار میں سارے اسباب ہیں، جس کے اختیار میں تمام نتائج کے اسباب ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ ہو، اس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو، اس کے اوپر آپ کا بھروسہ ہو، اس کے اوپر آپ کی توکل ہو کہ میرا جو کام تھا میں نے انجام دے دیا ہے، اب پھل دینا آپ کا کام ہے، فصل اگانا آپ کا کام ہے، زر آپ کا کام ہے. اس لیے آپ اپنا فریضہ روز جمعہ ادا کرو. روز جمعہ جب آپ کو ندا دی جائے جماعت کی طرف، جلدی سے نماز کی طرف آؤ، اور پھر جب نماز ختم ہو جائے تو واپس اپنے اپنے کام پر واپس چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ زمین میں. وابتغوا من فضل اللہ، اور خدا کا فضل آپ طلب کرو، جستجو کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن دکانیں کھول کے بیٹھ جانے سے تمہیں رزق یا فضل خدا نصیب نہیں ہوگا. جمعہ پڑھ کے پھر لائبریری میں آ کر کتاب کھولنے سے تم علامہ نہیں بن جاؤ گے جب تک ذات علیم و صاحب فضل کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، توجہ نہیں ہوگی، دھیان نہیں ہوگا، جس کے اختیار میں ہے اسباب سے نتیجے نکالنا اور ثمر دینا، پھل دینا. جب تک اس ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تمہیں نتیجہ نہیں ملے گا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اسی آیت کے ضمن میں ہے کہ اب انسان لاہوی ہے، لعبی ہے، لغوی ہے. لغویات پسند کرتا ہے، لہو پسند کرتا ہے، لعب پسند کرتا ہے. انسان کے وجود کے اندر ایک ایسا شعبہ ہے جس کو لہو پسند ہے، لعب پسند ہے. آپ کے دماغ میں علم جاتا ہے، معدے میں
راشن جاتا ہے، غلہ جاتا ہے. غلہ راشن پسند ہے، میدہ راشن پسند ہے. آپ میدے میں علم نہیں ڈال سکتے. آپ جتنی کوشش کریں میدے کو سمجھاؤ کہ یہ کتاب بہت اچھی ہے، یہ مطلب بہت اچھا ہے، یہ سائنس کا مضمون ہے، یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ میتھ ہے، وہ اسے نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں یہ آپ کو نصیب ہو، مجھے برگر دو، مجھے پکوڑا دو، مجھے سموسا دو، مجھے کھانا دو، مجھے پزا دو. میدہ اور چیز مانگ رہا ہے آپ سے. اب جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہماری کھوپڑی ہے، بھول جاتے ہیں کہ کھوپڑی بھی ہے، ذہن بھی ہے، مغز بھی ہے، اس کو بھی کچھ پہنچانا ہے ہم نے، بھول کر صرف معدے کے مطالبات میں لگے رہتے ہیں. صبح و شام معدہ پرست افراد کھانے پینے میں، لذت اٹھانے میں مصروف رہتے ہیں. اسی طرح انسان کے اندر ایک شعبہ ہے نفس امارہ، جس کا کام ہے کھیلنا، غیر سنجیدہ رہنا، لہو اور لغو، بیہودہ کام، بے فائدہ کام کرنا. اندر سے اس کا مطالبہ ہے انسان سے، ہر انسان میں ہے، پڑھے لکھے میں ہے، ان پڑھ میں ہے، عورت میں ہے، مرد میں ہے، جوان میں ہے، سنی میں ہے، شیعہ میں ہے، مسلم میں ہے، غیر مسلم میں، سب میں یہ موجود ہے، چونکہ خلقت انسانی ایک طرح سے ہے سب کی. اس کے مطالبے کے مطابق جلدی لغو میں سرگرم ہو جاتا ہے. حتیٰ عبادت کے دوران اگر ایک طرف نماز میں کھڑا ہوا ہو اور اس کو آواز آئے کہ باہر میچ ہو رہا ہے، باہر ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، باہر کوئی اور مخلوق کھڑی ہوئی ہے، وہ کچھ اور کر رہی ہے، دوڑ کے جاتا ہے. یہ لوگ جو مسلمان ہوئے، رسول اللہ کے پاس آئے، نماز جمعہ قائم ہوئی، رسول اللہ نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں اور باہر آواز آئی، ایک تو ہاکر آئے ریڈیو والے کہ لوگوں آؤ، مثلا ٹینڈے خرید لو، بھنڈی خرید لو، کریلا خرید لو، آلو خرید لو. وہ دوڑ کے آئی کہ سستے آلو مل رہے ہیں کہ کہیں ختم نہ ہو جائیں. نماز چھوڑ کے چلے گئے، رسول اللہ کو وہیں کھڑے ہوئے چھوڑ کر، اور بھنڈی کریلا خریدنے کے لیے چلے گئے. یا باہر کسی نے آواز لگا دی کہ باہر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اونٹ دوڑ رہے ہیں. یہ اونٹ پرست یہیں پر نماز چھوڑی اور دوڑ کے چلے گئے اونٹوں کی ریس دیکھنے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے چلے گئے. سورہ جمعہ کی ہی یہ آیت ہے، آخری آیت. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جو ہی یہ لوگ تجارت دیکھتے ہیں یا لہو، انفضوا الیہا، فوراً دوڑ کر اس کی طرف چلے جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ تنہا محراب میں تنہا کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اپنی دلچسپی کے کام کی طرف. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، انہیں کہہ دو کہ لہو اور تجارت سے بہتر ہے جس طرف خدا نے تمہیں بلایا ہے. نماز چھوڑ کر مت جاؤ، نماز کے بعد جاؤ، نماز کے بعد بھی لہو کی طرف نہیں جانا، فضل خدا کے پیچھے جاؤ، تلاش کرو فضل الہی کو تاکہ فلاح پا جاؤ، نجات پا جاؤ تم. یہ ایک آیت تھی جس میں فلاح کا ضابطہ اور اس کا ایک پہلو ذکر کیا گیا ہے. فلاح کا ایک حصہ سورہ انعام میں ذکر کیا، جیسے پہلے کہا تھا کہ کچھ آفات ہیں فلاح پانے کی، کھیتی باڑی کی آفات ہیں، کیڑے ہیں، حشرے ہیں، بیماریاں ہیں. فصل کو ان سے بچانے کے لیے آپ کو سپرے کرنا ہے، حشروں سے بچانا ہے، کیڑوں سے بچانا ہے اپنی فصل کو. انسان ہدایت پانے کے بعد آفات کی طرف توجہ رکھے، دھیان رکھے. اگر انسان ہدایت اپنا لے، فلاحت کرے، زمین تیار کرے، بیج کاشت کرے اور ہدایت کا پودا اگ جائے ہمارے اندر، اسے آفتوں سے نہ بچائیں، حشروں سے نہ بچائیں، بیماریوں سے نہ بچائیں، ضائع ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، آفت زدہ ہو جاتا ہے. مکئی اور گندم
کو حشرہ کم نقصان پہنچاتا ہے، انسان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، چونکہ انسان کی آفات زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہیں انسان کی آفات، حشرات کی آفات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سرے سے آفات شمار نہیں ہوتی جو انسان کے لیے آفات ہیں۔ فلاحت کو، اس کھیتی باڑی کو اور اپنی کشت کو اور محصول کو آفتوں سے بچانا ہے آپ نے، ایک یہ اہم پہلو ہے اس کے اندر فلاحت میں۔ دوسرا یہ کہ کون سے لوگ ہیں جو کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، کون سے کسان ہیں جو جتنی کوشش کریں، جو بھی کریں، جتن کریں، اولیاء اللہ سے تعلق رکھیں اور خرچ کریں، پیدل سفر کریں، حج پہ جائیں، زیارتوں پہ جائیں، بڑے نیکی کے کام کریں، خیر کے کام کریں، پھر بھی فلاح نہیں پا سکتے، ان کی کوشش کبھی بھی فلاح نہیں، یہ مفلس ہی رہیں گے یہ لوگ۔ کچھ طبقے ایسے ہیں جنہیں قرآن بتا رہے کہ ان میں نہ ہونا، ان میں شمار نہ ہونا تم، یہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، یہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ سورہ انعام میں آیا 21 میں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو ہرگز فلاح نہیں پا سکیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم ہرگز فلاح نہیں پائیں گے، ظالم ہدایت سے محروم ہے، ظالم دنیا میں و آخرت میں مفلس، ہلاک، خسارے میں اور تباہ ہے۔ اگرچہ وہ عبادتیں کرے، حج کرے، زیارتیں کرے، کار خیر کرے، ویلفیئر کا کام کرے، خدمت خلق کرے، اگر ظالم کے زمرے میں آ گیا ہے، ظالم کے عنوان کا مصداق بنا ہے، فلاح نہیں پا سکتا، کھیتی نابود ہے اس کی، ظالم کی۔ لا یفلح الظالمون۔ ظالم کیسے بنتا ہے انسان؟ بہت سارے کام ہیں جن کی بنا پر انسان ظالم بنتا ہے۔ ایک، حقوق غصب کرنے سے، دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے ظالم بنتا ہے۔ دوسرا، ظلم کا ایک شعبہ قرآن نے ذکر کیا کہ اپنی ذات کا حق ادا نہ کرنے سے ظالم بنتا ہے انسان۔ ایک معافی اللہ سے یہ مانگی جاتی ہے، انبیاء نے بھی مانگی اور ہمیں بھی حکم ہے اللہ سے یہ معافی مانگیں۔ وہ معافی یہ ہے کہ انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، معاف فرما۔ ظلم بر نفس، اپنے اوپر ظلم یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محروم رکھا ہے، اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو ہدایت سے محروم رکھا ہے، یہ ظلم بر نفس ہے۔ جس نے بھی اپنے آپ کو محروم رکھا ہے، یہ ایک مصداق ہے ظلم بر نفس کا۔ بھلے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، زخم لگانا، اعضاء کاٹنا اپنے، یہ بھی ظلم بر نفس ہے۔ دوسروں کے اوپر زخم لگانا، گلے کاٹنا، یہ ظلم ہے، دوسروں کے حقوق پر تجاوز ہے، ان کی زندگی پر۔ دوسروں کے مال و اموال چھین لینا، یہ ظلم ہے، دوسروں کے حقوق چھین لینا، یہ ظلم ہے۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانا، آزار و اذیت دینا، آسائش ان کی خراب کرنا، یہ ظلم ہے۔ ظلم کا ایک مصداق اس آیت کریمہ میں جھوٹ ہے۔ جھوٹا انسان ظالم انسان ہے، کیونکہ جھوٹا ہر قباحت انجام دیتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب کام کرتا ہے۔ جھوٹا عموماً یہ کہتا ہے کہ صرف جھوٹ بولتا ہوں، اول تو نہیں مانتا کہ جھوٹ بولتا ہوں، کیونکہ جھوٹا جو دل سے جھوٹا وہ مانتا نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر پکڑا جائے رنگے ہاتھوں جھوٹ اس کا، تو صرف یہ کہتا ہے جھوٹ بولا تھا اور کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ، جھوٹے نے سب کچھ کیا ہے، آپ یقین جان لیں کہ یہ سب کچھ کرتا ہے۔ جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ ہر غلط کام کر سکتا ہے۔ جھوٹ پردہ ہے اس کی غلطیوں کا، تمام غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے۔
اور جھوٹا ظالم ہے۔ ایک جھوٹا وہ ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، کچھ کام کرتا ہے قبول نہیں کرتا یہ میں نے کیا ہے، نقصان کرتا ہے قبول نہیں کرتا یہ میں نے کیا ہے، بات کرتا ہے مانتا نہیں یہ میں نے کی ہے، کوئی چیز اٹھا لیتا ہے تسلیم نہیں کرتا کہ یہ میں نے کیا، یہ جھوٹا ہے، یہ ظالم ہے یہ انسان۔ اس سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتا ہے، یہ بڑا ظالم ہے۔ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت، کوئی کام کر کے کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے کہا ہے، یہ حکم خدا ہے، یہ میرا شرعی فریضہ ہے، میں یہ فریضہ وظیفہ انجام دے رہا ہوں، اپنی خواہشات کو دین کا رنگ دیتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کی طرف نسبت دے رہا ہے کہ میں فقط خدا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یہ ظالم ہے، یہ فلاح نہیں پا سکتا۔ جو قوم جھوٹ بولنا شروع کرے، جس کے اندر جھوٹ ہو، مثلا چائنا کا مال جاپان کا بنا کے پیش کرے، جرمنی کا بنا کے پیش کرے، اور ملاوٹ والی چیز خالص چیز بنا کر پیش کرے، جعلی چیز کو اصلی چیز بنا کر پیش کرے، غلط کام کو صحیح کام بنا کر پیش کرے، یہ قوم مفلح نہیں ہو سکتی، لا یفلحون، ہرگز یہ جھوٹے فلاح نہیں پا سکتے، یہ مفلس رہیں گے ہمیشہ۔ آج روز وفات حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا گزرا ہے۔ حضرت خدیجہ اور رسول اللہ کا جو آپس میں آشنائی ہوئی، وہ جیسا تاریخوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کی شہرت سنی، امانت داری کی کہ رسول اللہ امین ہیں، ان کا کاروبار تھا، تجارت تھی، لین دین تھی، ہمیشہ اپنے تجارتی سامان کسی کے حوالے کرتی ہیں، وہ بیچ کے ان کو نفع پہنچاتے۔ تجارت میں امین انسان کی ضرورت ہے، امانت دار کی ضرورت ہے، جو خائن نہ ہو، بیت المال یا جو امانت اسے سونپی گئی ہے اس کے اندر خیانت نہ کرے۔ رسول اللہ نے جو اپنے آپ کو منوایا عرب معاشرے میں، جاہلیت کے لوگوں سے بھی اپنا سکہ منوایا، اور وہ یہ کہ یہ سچے ہیں و امین، صادق و امین۔ ہر عرب باشندہ وہ بہت خراب لوگ تھے، لیکن رسول اللہ کے بارے میں سب یہ متفق تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے اور خیانت نہیں کرتے، امین، رسول امین۔ رسول تو اس وقت نہیں کہتے تھے لوگ، محمد امین۔ اگر کسی کو مکہ میں آ کر پوچھنا ہوتا تھا رسول اللہ کا عطا پتہ، تو وہ آ کر محمد ابن عبداللہ نہیں پوچھتا تھا، محمد امین پوچھتا تھا، محمد امین کہاں ہے؟ لوگ آسانی سے بتا دیتے۔ اگر وہ پوچھتا محمد ابن عبداللہ تو پھر پوچھنا پڑتا کون محمد ابن عبداللہ۔ محمد امین کا ہو سب کو پتہ ہوتا تھا، اہل مکہ کو، کہ یہ امین سے مراد یہ ہستی و یہ شخصیت ہے۔ اس امانت داری کی بنا پر حضرت خدیجہ نے پیشکش کی کہ ایک سامان تجارت میں یا سفر تجارت میں رسول اللہ شام جائیں سامان تجارت لے کر مکہ سے۔ حضرت چلے گئے، خوب جا کر شام کے، چونکہ شام روم میں تھا، روم کا حصہ تھا اس وقت، یورپ تھا آج کل کے حساب سے، آپ کے ذہنیت جو ذہن میں ہے وہ یورپ تھا، مثلا شام، مکہ ایشیا تھا اور شام یورپ تھا جو روم کا حصہ تھا۔ بعد میں مسلمانوں نے خلیفہ دوم کے زمانے میں روم کو، شام کو رومیوں سے لے لیا، اور آہستہ آہستہ یہ فلسطین، لبنان، اردن، یہ سب روم تھا، رومی سلطنت روما یہاں تک تھی، اور اس کا مرکز پایہ تخت وہی تھا جو ابھی شام میں، جس پر ابھی انہوں نے قبضہ کیا ہے تکفیری لشکر نے، پالمائرا یا پلمائرا، یہ شہر قدیمی تدمر، یہ پایہ تخت تھا۔ ابھی تک اس کے کھنڈرات پایہ تخت کے جو اس وقت سے پہلے، ہاں 2-2.5 سال سے بنے ہوئے ہیں، آثار قدیمہ وہاں موجود ہیں۔ اس تجارتی مرکز میں، یا کہیں رومی
علاقے کے اندر جو تجارت کا سرحدی مرکز تھا، تمام عرب اسی مرکز کے ساتھ اپنا لین دین کرتے تھے۔ رسول اللہ بھی گئے سامان تجارت لے کر، وہاں منڈی ہے، مارکیٹ ہے، اور لوگوں نے ہر ایک نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے۔ مثلا کپڑے بنے ہوئے، ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑے، اونٹ کے بالوں کے یا بھیڑ کے بالوں کے، جو مکہ کی پروڈکشن تھی، جو چیزیں مکہ میں ہوتی تھیں، یا فرض کر لیں عرب علاقے میں کھجور تھی یا اس طرح کی چیزیں، یہ سامان لے کر وہاں گئے، اور وہاں سے کچھ سامان جو عربوں کی ضرورت ہوتی تھی وہ لے کر واپس مکہ آتے۔ حضرت خدیجہ کا ایک اور نمائندہ تھا ساتھ تجارت میں، 2-3 بندے تھے اور ظاہراً جو مدد کرتے تھے۔ اصل اختیار رسول اللہ کو دیا گیا تھا تجارت کا، لیکن ساتھ مدد امداد کے لیے، معاونت کے لیے حضرت خدیجہ نے کچھ اور افراد بھی بھیجے تھے۔ جب سامان تجارت جا کے کھولا، پیش کیا، وہاں لوگ آتے، آ کر پوچھتے، رسول اللہ سے آ کر پوچھتے کہ یہ اصلی مال ہے، یہ بالکل خالص مال ہے، اعلیٰ درجہ یہ کہ A کلاس ہے یہ؟ تو رسول اللہ کہتے نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہو، یہ A کلاس نہیں ہے، سامان جو میں لایا ہوں یہ اس سے 1 درجہ کم کا ہے۔ خوب آہستہ آہستہ سارے تاجر متوجہ ہو گئے کہ یہ تاجر نیا آیا ہے، تجارت کا اس کو پتہ نہیں ہے، مارکیٹنگ کا اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح گاہک بنائے جاتے ہیں، کس طرح گاہکوں کو متوجہ کیا جاتا ہے، دوسروں کے گاہک کیسے توڑے جاتے ہیں۔ تو یہ تو سارا سامان جیسے لایا ہے واپس لے جانا پڑے گا، اس کا تو کچھ بھی نہیں بکے گا۔ اور وہ اپنی جگہ پریشان تھے حضرت خدیجہ کے لیے کہ خدیجہ کا یہ سامان اور یہ تجارتی سفر بالکل ناکام ہے، اور انہیں شدید خسارہ ہوگا اس سفر میں، چونکہ انہوں نے ناتجربہ کار آدمی بھیجا ہے۔ چند ایک نے مشورے بھی دیے کہ یہ نہیں ہوتا طریقہ، جب آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ یہ مال کیسا ہے تو کہو کہ نمبر 1 ہے، A کلاس ہے، یہ بہترین ہے۔ بس وہ پوچھتے تھے اگر اس کو دھوئیں خراب تو نہیں ہوگا؟ رسول اللہ کہہ دیتے تھے ممکن ہے خراب ہو جائے دھونے سے، مجھے کیا پتہ ہے، اس کو دھو کے دیکھو شاید خراب ہو جائے۔ اسی طرح اور جو بات پوچھتے وہ ان کو صحیح صحیح بات بتا دیتے کہ بھائی یہ سامان پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، اور یہ اس کیٹیگری کا سامان ہے۔ مثلا وہ پوچھتے کہ وہ جو ان کے پاس ہے یہ اس جیسا ہے؟ کہتے نہیں، وہ اس سے بہتر ہے، جو دوسرے تاجر کے پاس ہے دکان پر وہ اس سے بہتر ہے میرے مال سے جو میں لایا ہوں۔ تاجر طبقہ اس سے بہت پریشان ہوا کہ یہ تو سارا مال بکے گا نہیں، ان کا خسارہ ہوگا، تجارت خراب ہو جائے گی، اور خدیجہ کا سارا مال ضائع ہو جائے گا۔ لیکن ہوا الٹ، چونکہ رسول اللہ نے سچ بتایا اپنے متاع تجارت کے بارے میں کہ یہ وہ مال ہے، یہ اس طرح کا مال ہے، تو سب سے پہلے یہ مال لوگوں نے اٹھایا سچ کی وجہ سے کہ یہ تاجر پہلا مارکیٹ میں آیا ہے جو اپنے مال تجارت کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا، جیسا ہے ویسا بیان کر رہا۔ سب سے پہلے ان کا مال خریدا اور بہترین قیمت پہ خریدا۔ رسول اللہ کا مال تجارت سارا بک گیا، دوسروں کا مال پڑا ہوا تھا۔ ابھی وہ جو اپنے مال کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے تھے جھوٹ سے، جو تجارتی دنیا کا ایک عام طریقہ ہے، یا چپ ہو جاتے ہیں، کم از کم اگر جھوٹ نہ بھی بولیں تو چپ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جرمنی کا ہے، بس چپ ہو جاتے ہیں۔ چائنا کو جرمنی سمجھ رہے ہو تو ٹھیک ہے، اگر یہ بے وقوف گاہک آیا ہے تو پھنسنے دو اس کو۔ سب سے پہلے رسول اللہ کا مال بکا، سارا مال، اور لوگوں نے مزید آرڈر بک کرائے کہ آئندہ بھی ہم آپ ہی سے خریدیں گے سامان۔ جلدی شہرت ہو گئی پورے بازار کے اندر کہ ایک تاجر نمائندہ تجارت کا ایسا آیا ہے جو کسی بات میں غلط بیانی نہیں کرتا، زیادہ قیمت نہیں مانگتا، جھوٹی بات نہیں کرتا، کسی مال تجارت کے بیچنے پہ قسم نہیں کھاتا، سامنے رکھا ہوا مال ہے، کہتا ہے ممکن ہے یہ، آپ کہتے ہو خراب ہو سکتا ہے، وہ کہتے تھے ہو سکتا ہے یہ خراب ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے خراب ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ مال اٹھایا۔ یہ ماجرا آ کر حضرت خدیجہ کے نمائندوں نے حضرت خدیجہ کو بتایا کہ انہوں نے ایک تو تمام سالوں کی نسبت زیادہ نفع حاصل ہوا ہے چونکہ سارا مال بک گیا ہے،
اور جتنا منافع ہوا تھا رسول اللہ نے آ کر وہ سارا پیش کر دیا، اپنا کمیشن نہیں رکھا، کاٹا نہیں، جس طرح عموماً کرتے ہیں واسطے، بیچ میں اپنا حصہ رکھ لیتے ہیں، مارجن اپنا۔ اور جس چیز نے متاثر کیا حضرت خدیجہ کو سب سے زیادہ رسول اللہ کی امانت داری تھی، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مارکیٹ میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک مرتبہ بھی۔ اور فلاح پائی، دنیاوی امور میں کامیابی بھی جھوٹ سے نہیں ہوتی۔ جھوٹی قوم فلاح نہیں پا سکتی، جعلی ڈگریوں سے کوئی قوم فلاح نہیں پا سکتی، جعلی امتحان پاس کرنے سے کوئی قوم فلاح نہیں پا سکتی، جعلی سرٹیفکیٹ لانے سے کوئی قوم فلاح نہیں پا سکتی۔ ابھی آپ کے ملک میں ایک ایسا ادارہ پکڑا گیا ہے ایگزیکٹ کے نام سے، جس نے صرف خلیجی ممالک میں، عربی دنیا میں 2.5 لاکھ جعلی سندیں پیسے لے کر لوگوں کو دی ہیں، پی ایچ ڈی کی۔ اور یہ قوم نہیں فلاح پا سکتی جو جھوٹے کام کرے، جو جعلی کام کرے، جو اس حد تک ظلم کرے، وہ نہیں فلاح۔ مفلس ہیں، ہمیشہ مفلس، نسلیں بھی مفلس۔ ہمارے آبا و اجداد غلام، انگریزوں کے غلام، ہم انگریزوں کے ساتھ ساتھ جاہل عربوں کے بھی غلام۔ وہ ایک قوم کے غلام تھے، ان کی اولادیں ساری اقوام کی غلام ہیں، تمام دنیا کی غلام ہیں۔ آپ عربوں کے گھروں میں دیکھیں، جھاڑو دینے والے مسلمان، ان کے اونٹ چرانے والے مسلمان، ان کے بھینسیں چرانے والے مسلمان، ان کے گدھے چرانے والے مسلمان، ان کے خچر چلانے والے مسلمان، ان کے لیے اور ناروا کام کرنے والے سارے مسلمان۔ کس نے اتنا مفلس بنایا؟ جعلیات نے، جھوٹ نے، ظلم نے۔ فلاح صداقت کے اندر ہے، فلاح عدالت کے اندر ہے، عدالت و صداقت کہ علامہ اقبال جس سبق کو کہتے ہیں دوبارہ پڑھو، یہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، یہ دوبارہ پڑھ، یہ سبق معلم اسلام نے یہ سبق پڑھایا تھا، عدالت، صداقت، شجاعت۔ جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو، فلاح پانی ہے اگر تم نے۔ جھوٹ مہارت ہے، اس وقت مسلمانوں کی مہارت، سکل جھوٹ ہے۔ عدالت چھوڑ کر ظلم، ناانصافی۔ جھوٹ سے ملازمتیں بھی لیتے ہیں، جھوٹ بول کے عہدے بھی پاتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو عالم فاضل بھی بناتے ہیں۔ جس قوم کی بنیاد جھوٹ پر ہو وہ فلاح نہیں پا سکتی۔ ومن اظلم، کون اس سے بڑا ظالم ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے بڑا ظالم اور کون ہے؟ او کذب بآیاتہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ ظالم مفلحون نہیں، مفلسون رہیں گے ہمیشہ۔ سورہ انعام میں ہی اسی مضمون کی ایک اور آیت ہے، آیا 135 میں سورہ انعام میں، اس میں بھی ظالمون ہی کے بارے میں ہے، لیکن مصادیق ظلم میں جھوٹ نہیں ہے، ابھی دیگر امور مصادیق ظلم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ سورہ مبارکہ انعام میں آیا 135۔ قل، آپ بتائیں ان لوگوں کو، اعلان کریں۔ قل کے ساتھ قرآن کریم میں جو آیات شروع ہوتی ہیں یہ عمومی نصاب ہے، سب کے پڑھنے کا ہے۔ قل کہ یہ پڑھانا، یہ بتانا
یہ آگاہ کرنا، اس کی تفسیر و تشریح ضروری ہے آپ کے لیے. یہ قانون تمام ملت و امت کو سمجھانا ضروری ہے. قل یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم والو، اعملوا علی مکانتکم، تم جہاں پہ ہو، جس مقام پر ہو، جو کر رہے ہو کرو، تم اپنا کام کرو. انی عامل، میں جو کر رہا ہوں میں اپنا کام کروں گا. انی، میں رسول تنہا، میں اپنا کام کرتا ہوں، تم اپنا کام کرو. چونکہ رسول اور امت کا راستہ الگ الگ جب ہو جاتا ہے، امت طاغوت پرست ہو جاتی ہے، رسول خدا پرست ہے، تو ان طاغوت پرستوں کو رسول یہ کہتا ہے یا قومی، اے میری قوم والو، اگر میری نہیں سنتے، میری راہ پر نہیں آتے، اعملوا علی مکانتکم، خوب ٹھیک ہے، تم اپنا راستہ چلو، کرتے رہو جو کر رہے ہو. انی عامل، لیکن میں تو اس راہ پہ نہیں ہوں گا، میں اپنی راہ پہ چلوں گا. تم اپنی راہ پہ عمل کرو، میں اپنی راہ پر عمل. فسوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا، ان قریب واضح ہو جائے گا، کھل جائے گا، تم بھی دیکھ لو گے. من تکون لہ عاقبۃ الدار، آخرت میں عاقبت، انجام کس کا، کامیابی کس کی ہے، یہ ان قریب پتہ چل جائے گا. ایک راہ تم نے اپنائی ہے، تم چلو، ایک راہ میں نے اپنائی ہے، میں چلتا ہوں. اگر تم نے میری راہ پر نہیں آنا تو یہ طے ہے کہ میں تمہاری راہ پر نہیں آؤں گا. جس طرح سورہ کافرون میں 2 ٹوک صورتوں میں رسول اللہ نے یہ بات، یہاں بھی قل ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے رسول اپنی سیاسی اسٹریٹجی اعلان کرو، کھل کے اعلان کرو، تاکہ کسی سیاستدان کے، پارٹی کے ذہن میں یہ شائبہ نہ رہے کہ ہم کسی جگہ مل بیٹھیں گے، الائنس کر لیں گے، فورم بنا لیں گے، کسی جگہ اتحاد کر لیں گے، کسی سیٹ پر آپس میں ہو سکتا ہے مل بیٹھے رسول اور کافر. کہا یہ قل، یہ بتا دو ان کو، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا اپنا دین، میرا اپنا راستہ، تم اپنی راہ پہ چلو، میں اپنی راہ پر چلتا ہوں. لا اعبد ما تعبدون، کسی جگہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کسی جگہ کفر سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا. قل یا ایھا الکافرون، یہ وہی مطلب ہے یہاں پر بھی. یا قومی اعملوا علی مکانتکم، اے لوگو تم، یہ قصہ دراصل بھلے طولانی ہے داستان، اگر ہم پیچھے سے اس کو شروع کر دیں گے پڑھنا. نہایتاً اسی آیت پر اکتفا کرتے ہیں چونکہ داستان لمبی ہو جائے گی. یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم جس سطح پر ہو وہیں کرتے رہو. مکانت سطح، سطح ذہنی، سطح فکری، سطح عملی، سطح شعور، جو تمہاری سطح ہے، مکانت ہے، تم اسی پہ چلتے رہو اگر نہیں مانتے تو. انی عامل، میں اپنی راہ پر چلوں گا. فسوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا عاقبت، انجام کس کے حق میں ہے، نتیجہ بخش اور نتیجہ دہندہ راستہ کس کا ہے، تمہارا ہے یا میرا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، لیکن یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یعنی تمہارا راستہ ظلم کا راستہ ہے، ظالمانہ راستہ ہے، وہ ظالم فلاح نہیں پا سکتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. سورہ یونس میں ایک اور طبقے کے بارے میں ہے کہ یہ فلاح نہیں پا سکتے. توجہ فرمائیں، یہ قرآنی اصول ہیں اٹل اور لا یتغیر، لا یتبدل، لا یتحول. تحویل، تغییر، تبدیل ان قوانین الہی میں نہیں ہیں. سورہ یونس آیت 17 میں آیت اسی سابقہ آیت کے مشابہ ہے لیکن نتیجہ اس کا مختلف ہے. اسے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور آیات خدا کو جھٹلاتا ہے. ان سے بڑا ظالم کون ہوگا. اس کے بعد ہے انہ لا یفلح المجرمون،
مجرم قوم فلاح نہیں پا سکتی، جرم کی راہ سے کبھی بھی فلاح تک نہیں پہنچ سکتے۔ مجرمین مفلسون ہیں، مجرمین خاسرون ہیں، مجرمین ہالکون ہیں۔ جرائم پیشہ دنیا، جرائم پیشہ لوگ جن کی زندگیوں میں جرم ہوں اور جرائم کی راہ سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہوں، مجرم لا یفلحون، یہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاحت کا راستہ یہ ہے ہدایت اپناؤ، لیکن جرم کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ نہیں، جھوٹ کے ساتھ نہیں۔ جرم انسان کو دنیا میں تباہ کر دیتا ہے، فلاح سے روک کے مفلس بنا دیتا ہے۔ عزیز من، بعضوں نے جرائم کی دنیا، جرائم کے ذریعے سے پیسہ بنا لیا ہے، کھربوں پتی لوگ ہیں اس وقت مجرمین پاکستان کے اندر اور مسلمان دنیا میں اور غیر مسلمان دنیا میں۔ مثلا ڈرگ مافیا ہے، پاکستان مافیائی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ یہ آپ جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کا ملک جس سسٹم کے تحت چل رہا ہے اس کا نام ہے مافیا نظام۔ مافیا ظاہراً اٹلی زبان کا لفظ ہے، اٹالین ہے یہ مافیا، اور اس سے دوسری زبانوں کے اندر منتقل ہوا ہے۔ اٹلی میں جزیرہ ہے سسل کے نام سے، اس کے اندر ڈرگ گروپ پیدا ہوئے، منشیات والے، چرس، بھنگ، افیم اور ہیروئن وغیرہ بیچنے کے لیے وہاں گروپ بنے، اور انہوں نے پیسہ کمایا، دولت کمائی۔ دولت کمانے کے بعد ان کے اندر طاقت آئی، اسلحہ خریدا، فوج بنائی، اپنے مسلح ونگ بنائی، اور پھر اسلحے کی طاقت سے ایک دوسرے کو سرکوب کیا۔ ایک منشیات فروش گروہ نے دوسرے کو سرکوب کیا اور اس کو اس علاقے سے باہر نکال دیا طاقت کی مدد سے۔ ان کا نام ہوتا ہے مافیا۔ یہ اصطلاح عام ہو گئی ہے اب کہ طاقت، پیسے کی طاقت، افرادی طاقت اور اسلحے کی طاقت یا سیاسی طاقت استعمال کر کے دوسروں کو میدان سے باہر نکال کے اور خود قبضہ کر لینا، مارکیٹ کے اوپر، کاروبار کے اوپر، قوم کے اوپر، قومی وسائل کے اوپر، بیت المال کے اوپر، انہیں مافیا کہتے ہیں۔ پاکستان سب مافیا کے تحت ہے۔ مثلا ٹرین نہیں چلنے دیتے، کیوں کہ بسوں والا مافیا ہے۔ اگر لوگ ٹرینوں پہ، ٹرینیں اچھی ہو جائیں، سفر آسودہ ہو جائے، ایئر کنڈیشن ہو جائیں، وقت پہ آئیں، کرائے سستے ہوں تو بسیں نہیں چلیں گی، اور جو مالکین ہیں بسوں کے ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ اب اس صدی میں جب دنیا ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی کی صدی، جیب میں ٹچ سسٹم، سمارٹ فون پڑا ہوتا ہے اور رکشہ چل رہا ہوتا ہے، رکشے پہ بیٹھا ہوتا ہے آدمی۔ واقعاً رکشہ اس صدی کی گاڑی ہے، اس زمانے کی گاڑی ہے، ٹیکنالوجی کے اوج کی گاڑی زمانے کی گاڑی ہے۔ ابھی 21ویں صدی میں لوگ آگے گئے، جو پوسٹ ماڈرن ٹیکنالوجی میں لوگوں نے قدم رکھا، پوسٹ ماڈرن ٹیکنالوجیز میں، ماڈرن سے بھی آگے دنیا نے اس میں قدم رکھا، اور ہمیں تحفہ دیا چائنا نے چنگچی۔ یہ چنگچی اس صدی کا تحفہ ہے جو ہمیں ملا ہے۔ جہنمی، بقول بعض خطیبوں کے بقول کہ جہنم میں یہی سفر، یہی گاڑیاں ہوں گی چلیں گی۔ کیوں ایسے ہوا؟ یہ مافیا ہیں، غریب لوگوں کے پاس ہیں یہ رکشے، غریب چلا رہے ہیں، لیکن ان کے نہیں ہیں رکشے، یہ سرمایہ داروں کے رکشے ہیں۔ مثلا ایک سرمایہ دار ہے بلینر، اور اس کے 1000 رکشے ہیں، 2000 رکشے ہیں، 5000 رکشے ہیں۔ اس نے یہ غریب لوگوں کو کمیشن پہ دیے ہوئے ہیں کہ روزانہ مجھے 1000 روپیہ روز کما کے دو، 5000 رکشہ ہے، 1000 روپیہ روز دو مجھے کما کے۔ اب رکشے میں کوئی بیٹھے گا؟ بھلے بیٹھیں گے، کیوں کہ ہم دوسری کوئی پلان چلنے ہی نہیں دیں گے اس ملک میں، تاکہ لوگ سارے مجبور ہوں رکشوں پہ بیٹھیں، ٹیکسی نہ ہو، اچھی سروس نہ ہو، اچھی سواری نہ ہو، وہ مجبوراً اسی پہ بیٹھیں گے۔ بجلی آپ کے ملک میں توجہ کریں، بجلی پاکستان اگر جتنی صلاحیت ہے، گنجائش ہے پاکستان میں بجلی کی، اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی بنا سکتا ہے پاکستان ان منفرد ممالک میں سے ہے جہاں انرجی کے
توانائی کے جو وسائل ہیں متنوع، مختلف، ملٹی وسائل موجود ہیں. پانی دریاؤں والا ملک ہے یہ ایک ذریعہ ہے بڑا. دوسرا کوئلہ، پاکستان کی اپنی پیداوار ہے، معدنیات کوئلہ پاکستان سے اچھی کوالٹی کا نکلتا ہے. تیسرا ایٹمی طاقت ہے. اس وقت دنیا کے اندر ایٹمی توانائی سے بجلی پیدا کرنا عام چیز بن گئی ہے. چوتھی چیز یہ کہ پاکستان گرم ممالک میں سے ہے. سولر انرجی، گرمی ہے، گرمی سے مر جاتے ہیں، بجلی نہیں بناتے سورج سے. سورج گرم ملکوں میں سے ہے. پانچواں، پاکستان چونکہ اس کا جغرافیائی بناوٹ اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہوائیں زیادہ چلتی ہیں، ونڈ پاور بہت زیادہ ہے. اکثر آندھیاں اور ہوائیں پہاڑی علاقوں میں مسلسل 12 مہینے ہوا چلتی ہے. کراچی میں ہمیشہ ہوا چلتی ہے. ایک ہفتہ بند ہوئی تو کیا حشر ہو گیا کراچی کا. یہ سب توانائی پیدا کرنے کے طبیعی الہی ذریعے ہیں، ان سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن اس ملک کے اندر بجلی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ایک اور ذریعہ بجلی پیدا کرنے کا وہ ہے رینٹل پاور سیکٹر ہے. کرائے کے بجلی گھر پرائیویٹائز کیا ہے انہوں نے، پچھلی حکومتوں نے. بجلی بنانے کے کارخانے، فیکٹریاں، عام لوگوں کو، سرمایہ داروں کو اجازت دی کہ تم بجلی بناؤ. وہ انہوں نے بجلی کے لیے، جیسے وہ وزیر اعظم تھے، ان کا نام ہی راجہ رینٹل ہو گیا تھا. راجہ کیا نام تھا اس کا؟ پرویز اشرف، وزیر اعظم پاکستان کا. 2 وزیر اعظم بڑے نامی گرامی آپس میں گزرے. ایک ہار چرایا اس نے. ترکی کے وزیر اعظم کی بیوی نے سیلاب زدگان کو اپنا ہار سونے کا لاکٹ دیا، ہدیہ کیا کہ یہ سیلاب زدوں کو میری طرف سے دے دو. وہ وزیر اعظم کی بیوی نے وہیں سے اٹھا لیا، ایئرپورٹ سے. ابھی کل واپس کیا ہے انہوں نے. کل گیلانی صاحب نے وہ ہار چوری شدہ وزیر اعظم نے چرایا ہے. تعجب ہے دنیا میں، وزیر اعظم نے ہار چرایا. چوری کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آدمی چراتا ہے. بیوی کے کہنے پر وزیر اعظم نے ہار چرایا، کل واپس کیا ہے. اور دوسرا وزیر اعظم جن کا نام ہی راجہ رینٹل پر گیا، انہوں نے رشوت لے کر یہ لائسنس دیے. جس نے سی این جی لگایا ہوا تھا اس کو انہوں نے پاور پلانٹ کا لائسنس دے دیا پیسے لے کر کہ تم بجلی گھر بناؤ. انہوں نے بجلی کے کارخانے کرائے پہ لیے، لا کر بنا کر اسے اپنے ترتیب، اپنے ریٹ مقرر کیے. اس وقت کھربوں روپے بلکہ کھربوں ڈالر ان پرائیویٹ بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کے حکومت کے ذمے ہیں. کھربوں روپے کہ یہ پورے ملک کو بیچیں تو بھی ان کا کرایہ نہیں ادا کر سکتے. یہ جو بجلی پرائیویٹ بجلی شعبے بنائے ہیں انہوں نے. مافیا ہے. مافیا نے بجلی کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیں گے، ڈیم کوئی بھی نہیں بننے دیں گے. کیوں؟ اب ظاہر ڈیم بنے گا تو پھر یہ پرائیویٹ کارخانے بجلی کے نہیں چلیں گے. یہ مافیا، ہر چیز مافیا، یعنی طاقتور گروہ، اسلحے کی طاقت، پیسے کی طاقت اور افرادی طاقت ان کے پاس ہے، سیاسی طاقت. یہ طاقتیں مل کر عوام کو ظلم کر رہی ہیں. یہ جرائم کی دنیا ہے. یہ مافیا مجرمین ہیں، اکابر مجرمین. قرآن کریم میں ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں، اس کے اکابر مجرمین، بڑے مجرمین کو کہتے ہیں کہ وہ جا کر فساد مچائیں. پاکستان اکابر مجرمین کے کنٹرول میں ہے، مافیا کے کنٹرول میں ہے پورا ملک. کس طرح یہ مملکت فلاح پا سکتی ہے؟ انہ لا یفلح المجرمون. اور ظاہر ہے پھر جب بڑے جرائم کی دنیا سے یہ مال متا بناتے ہیں، نئی نسل ان کی دیکھا دیکھی، ان کو دیکھتے ہیں یہ کیسے کامیاب ہوئے جرم کر کے. وہ ہم بھی جرائم کی دنیا میں جاتے ہیں، مجرمین بنتے ہیں اور مجرم کمپنیوں میں جاتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں تاکہ ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی کسی مقام تک پہنچ جائیں. قرآن فرماتے ہیں انہ لا یفلح المجرمون. سورہ یونس میں
آیا 77 میں ہے، اسی سورہ میں، سورہ یونس کی آیا 77 میں ایک ماجرا ہے سابقہ قوم کا، اور اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ کون فلاح نہیں پائیں گے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ جادو کا زمانہ تھا، لوگ نبیوں کے پاس کم آتے تھے، جادوگروں کے پاس زیادہ جاتے تھے، شفا لینے کے لیے، بچے لینے کے لیے، عاملوں کے پاس، نجومیوں کے پاس۔ جیسے آج کل اگر علماء کے پاس آئیں بھی تو تعویذ لینے آتے ہیں، مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، رہنمائی لینے نہیں آتے، تعویذ لینے کے، اے مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دیں تاکہ ہماری مشکل حل ہو جائے، یعنی جادو والا ٹونا تعویذ اس طرح کا کوئی ٹوٹکا پوچھنے آتے ہیں، کوئی ایسی چیز دیں جس سے ہماری مشکل حل ہو جائے۔ سحر و جادو زیادہ تھا اس زمانے میں، چونکہ لوگ مشکلات میں تھے، فرعونی نظام تھا، اور فرعونی نظام میں مشکلات میں لوگ ہوتے ہیں۔ فرعونی نظام ہمیشہ لوگوں کو، عوام کو درد سر میں رکھتا ہے۔ جیسے ابھی پاکستان مشکلات میں ہے، مشکلات حل کرنے کے لیے سہارا لیتے ہیں جادوگروں کا، عاملوں کا، نجومیوں کا، ان سے جا کر رہنمائی لیتے ہیں، یا ان سے تعویذ اور مشابہ چیزیں ان سے لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں یہی کام کرتے تھے، فرعون انہیں مشکلات میں ڈال دیتا تھا، اور جادوگر مشکلات سے نکلنے کا طریقہ بتاتے تھے، اور بے شعور قوموں کو یہ نہیں پتہ کہ مشکلات ہماری اپنی بے شعوری کی وجہ سے ہیں، فرعون کی اتباع کی وجہ سے ہیں، فرعون کی پیروی کی وجہ سے ہیں، فرعونی نظام کو ماننے کی وجہ سے ہیں۔ مثلا جس طرح ابھی گلگت بلتستان والوں نے مشکلات سے نکلنے کے لیے جو حکومت منتخب کی ہے، کہ سابقہ حکومتوں نے یا سابقہ انہوں نے ان کو نجات نہیں دی، ابھی انہوں نے نیا سہارا ڈھونڈا ہے کہ یہ حکومت تشکیل پائے گی، ہمیں نجات دے گی۔ فرعون مشکلات کا حصہ ہیں، فرعون نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ فرعونوں سے انسان کیا توقع رکھے؟ فرعونوں سے امید باندھ کے رکھے کہ یہ ہمیں مشکلات سے بچائیں گے، یہ ہمیں نکالیں گے مشکلات سے۔ جب فرعون اب ہوگا کیا؟ جب لوگ فرعونوں کی حکومتوں کی وجہ سے مشکلات میں پڑتے ہیں، پھر نجومیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا بچے کو داخلہ نہیں مل رہا، نجومی کے پاس جائیں گے، رشتہ لڑکی کا نہیں ہو رہا، نجومی کے پاس جائیں گے، نوکری نہیں مل رہی، مزار پہ چلے جائیں گے، کسی سحر جادو والے کے پاس چلے جائیں گے، یہ ننگے دھڑنگے بابوں کے پاس چلے جائیں گے، میلے کچیلے۔ یہ پاکستان کے اولیاء اللہ ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں اس نے منہ نہیں دھویا، جب سے پیدا ہوا ہے پانی اس کے بدن کے قریب نہیں گیا، اس کو جانور دور سے گزرتے ہیں اسے دیکھ کر، اتنی بدبو ہے۔ اور پاکستانی مومنین، مسلمین، عورتیں، مرد بابا جی کے پاس دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بابا جی ہمارے لیے بھی، ہمارے بچے کے لیے، ہماری بیٹی کے لیے دعا کریں، ویزا مل جائے اس کو۔ یہاں بابا جی ویزے دے رہے ہیں۔ کیوں؟ فرعونی نظام تمہیں مشکلات میں ڈالتا ہے، اور پھر جادوگر تمہاری مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ یہ بے شعوری ہے، مشکلات کا منبع عوام کی بے شعوری ہے۔ فرعون عوام کی بے شعوری کی وجہ سے آتے ہیں، اور دوسری بے شعوری پھر ان نجومیوں کی پناہ ہے۔ جو قوم جادوگروں کی اسیر ہو جائے، جو نجومیوں کے چنگل میں آ جائے، جو عاملوں اور بابوں کے سحر کے گرفتار ہو جائے، یہ قوم فلاح نہیں پا سکتی، یہ ہمیشہ مفلس رہتی ہے۔ جادوگروں کے اسیر قوم نجات نہیں پا سکتی۔ آیہ 77 میں ہے، قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر ھذا۔ جب موسیٰ ان کو حق بیان کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ بھی جادو ہے، موسیٰ بھی جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں حق بیان کر رہا ہوں، اللہ کا دین بیان کر رہا ہوں، تم اس کو بھی کہتے ہو یہ جادو ہے۔ ولا یفلح الساحرون، جادوگر ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ اس مرکے میں بھی جو موسیٰ کے ساتھ تھا، اور عام لوگوں کے لیے بھی جادو فلاح کا راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، سورہ طٰہٰ میں ہے انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، کہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سورہ مومنون میں الگ مضمون ہے، سورہ مومنون آیہ 117 میں ہے، وَمَن يَدْعُ
مع اللہ الہا آخر لا برہان لا بے فإنما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون. فلاح یافتہ کافر فلاح یافتہ نہیں ہے، راہ کفر فلاح یافتہ نہیں ہے. اب اس کے علاوہ بھی آیات ہیں جن کے اندر ان طبقات کا ذکر ہے، لیکن وہ چونکہ تکراری ہیں. تکراری سے یہ مراد کہ یا ظالمین کے بارے میں ہے یا ساحرون کے بارے میں ہے کہ انہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے تکرار مضمون کی وجہ سے، ایک دفعہ ان کا ذکر آ گیا ہے. اب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ فلاح کا الہی نظام ہے، ایک فلاح کا طاغوتی نظام ہے. یہ توجہ، یہ بہت خوبصورت آیت ہے. یہ آیات ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ہمیں متوجہ کرنے کے لیے اپنے اعمال کی طرف دھیان دیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اپنی سوچ کو پرکھیں. کیا ہے، طاغوتی ہے، فرعونی ہے، خدائی ہے، الہی ہے، امامت کی ہے، علوی ہے، حسینی ہے. یہ سوچ، یہ فکر کہاں سے ہے؟ میڈیا دیکھ کر، ٹی وی دیکھ کر، فیس بک پڑھ کے پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. فیس بک پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تجھے، یہ فیس بک پہ مولا نے فرمایا ہے تجھے. مولا فیس بک پہ آ گئے تمہارے لیے. اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو قرآن میں فرمایا ہے، ائمہ نے فرمایا ہے، حدیث میں فرمایا ہے. فیس بک میں خدا نے فرمایا ہے تمہارے لیے، ٹی وی چینل پہ اللہ نے تمہارے لیے، میڈیا پہ اللہ نے تمہارے لیے یہ قول نازل کیا ہے. سورہ طٰہٰ آیت 64 میں فرعونی طرز تفکر، جس طرح مافیائی طرز تفکر ذکر کیا ہے، اسی طرح فرعونی طرز تفکر بھی قرآن ذکر کر رہا ہے. آیت 64 میں یہ ہے فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ. فرعون حکم دے رہا ہے اپنے ٹولے کو، گروہ کو، اپنی فوج کو، اپنے سپہ سالاروں کو حکم دے رہا ہے کہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ. تمام منصوبے، تمام ترتیبیں، تمام تدبیریں ساری اکٹھی کرو، مکر اپنا اکٹھا کرو. سب جہاں جہاں جس کے ذہن میں کوئی منصوبہ آ رہا ہے وہ آ کر پیش کرے، اپنی اپنی رائے دو. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا. پھر اس کے بعد تم سارے ایک صف بن کر کھڑے ہو جاؤ، ایک دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. آج فلاح وہ پائے گا، کامیابی اس کی ہے جس کی برتری ہوگی. جس کی برتری ہوگی وہ کامیاب ہے. یہ فرعون سوچ رہا ہے. فرعون نے اپنے گروہ کو، اپنی قوم کو کہا موسیٰ کے مقابلے میں اور موسیٰ کے ساتھیوں کے مقابلے میں تم اکٹھے ہو، تمام اپنی فوج جمع کرو، اپنی توانائیاں اکٹھی کرو. کیونکہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ قد افلح من استعلیٰ. علو و برتری جس کی ہوگی، طاقت آج جس کی ہوگی، وہی فلاح پانے والا ہے. یہ فرعونی طرز تفکر ہے. آج جس کی برتری ہوگی، جس نے افراد زیادہ جمع کر لیے، زیادہ جمع ہو، کہہ رہا ہے کہ زیادہ بڑا پروگرام کرو. فرعون کہہ رہا ہے، توجہ کریں، فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ. جم کرو، اکٹھے کرو اپنے تمام مکر و فریب، پبلک اکٹھی کرو خوب. ثُمَّ أَتُوا صَفًّا. اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا پروگرام کرو، صفیں لگی ہوئی ہوں، لوگ صف اندر صف کھڑے ہوئے ہوں. کیوں اتنا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو لا کر ملک کے طول و عرض سے جمع کر کے کیا کرنا چاہتے ہو فرعون صاحب؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ کیونکہ کہنا یہ چاہتا ہے آج جس کی نفری زیادہ ہوگی فلاح وہی پائے گا. جس کا مجمع زیادہ ہوگا، فَأَجْمِعُوا، مجمع لگاؤ، جس کا مجمع زیادہ ہوگا قد افلح، وہ کامیاب ہے، وہ رستگار ہے. یہ فرعونی فلاح کا راستہ ہے، مجمع لگا کر. قرآنی فلاح کھیتی باڑی ہے، فصل کاشت کرو، تعلیم، تربیت. عزیز من، فلاح یہ ہے جس میں آپ مصروف ہیں ابھی. فلاح یعنی اپنے نفوس کو تیار کرو، اپنے ذہنوں کو، دلوں کو تیار کرو. ان دلوں کے اندر ہدایت کا بیج کاشت کرو، اس بیج کو اگاؤ، اس اگے ہوئے بیج کی پرورش کرو، پرورش کر کے اس کو کمال تک پہنچاؤ
اور اس سے محصول حاصل کرو، اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے، مکتب کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے محصول ہو تمہارے پاس۔ وہ محصول کیا ہو؟ تمہارا اپنا نظام، ہر شعبے کا نظام، ہر شعبہ حیات کے لیے تمہارا اپنا نظام، معیشت میں اپنا محصول، معاشرت میں اپنا محصول، تہذیب و ثقافت میں اپنا محصول، تعلیم و تعلم میں اپنا محصول، تحقیق و تفحص میں اپنا محصول، ہر شعبے کے اندر اپنی محنت کا محصول حاصل کرو۔ غلامی چھوڑو، دوسروں کی ملازمت ترک کرو، اپنے قدموں پر کھڑے ہو اور اپنی قوم کے اوپر بھروسہ کر کے اپنی سرزمین کو آباد کرو۔ یہ قرآن فلاح کا راستہ بتاتا ہے اور لازمی قرار دیتا ہے۔ اگر مفلحون نہ بنے، مفلسون ہوئے، دوسروں کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، دوسروں کے محتاج ہوئے ہر کام میں، پھر خسارے میں ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو و تمام مسلمین و مومنین کو فلاح کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔